سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات کے احسانات بندوں کے اوپر سب سے زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ کسی کے ہیں ہی نہیں. بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات، محبتیں، عطائیں، معافی، عفو درگزر، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے احسانات جو زمین پر اس انسان پر ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتی ہے. میرے محترم، سب سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر یہ کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف بخشا. یہ وہ درجہ ہے جس درجے کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی. ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں اللہ ہمیں لگا. اور پھر اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور عطائیں ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اعتبار سے. محبت جب انسان کسی سے کرتا ہے، دیکھیے یہ تو بات کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی سامنے والے کے احسانات ہوتے ہیں. ایک آدمی غیر سے غیر بندہ بھی ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں سامنے والے کے لیے کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں کچھ خیال بھی ہوتا ہے اور محبت کا حصول بھی ہوتا ہے. بھائی اس نے میرے ساتھ فلاں وقت کے اندر میرا کام آیا، دنیا کے اعتبار سے آیا، کسی مدد کے اعتبار سے آیا، پیسوں کے اعتبار سے آیا، تو میرا کام اس نے کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کو محبت بھی اس سے کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتی ہے. اور ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ سامنے والا اگر آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے کسی درجے میں بھی تو ہمارا اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھیں، اس کی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں. تو محبت یہ ایک اس کا اخلاقی حصہ ہے. اور محبت یاد رکھیے اس کا نتیجہ اطاعت ہوتی ہے. آدمی کسی سے اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو اگر محبت کا نتیجہ اطاعت کی شکل میں نہیں ہے تو وہ محبت نہیں کہلاتی. آپ کو اپنے کسی بہن سے، بھائی سے، والد سے، کسی تعلق والے سے، خالو سے، کسی سے آدمی معمول کسی سے تعلق ہوتا ہے اور ایک اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن محبت اب اگر وہ آپ سے کوئی کام کہیں تو آپ آگے سے کہیں کہ بس کام نہیں کر سکتا، محبت بہت ہے مجھے آپ سے لیکن کوئی کام نہیں کر سکتا آپ کا. بھائی کیا کہیں گے؟ جعلی محبت. یہ کہا جاتا ہے اطاعت محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ دعویٰ بیکار ہے. میں نہیں کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں نسبت کہا فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری اتباع کریں، کیونکہ میری اتباع کا مقصد اللہ کی محبت ہے. کہ تم مجھ سے جو محبت میری اطاعت کرو گے وہ اللہ کی محبت میں اطاعت کر رہے ہو. کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو اللہ نے مجھے کہہ دیا میں اس پر وہی تمہیں کہہ رہا ہوں، وہی وحی ہے، میں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں. اور وہی اگر تم وہی بات میں عمل کر لو گے تو گویا کہ تم کہو گے گویا کہ اللہ سے محبت ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجیے ان سے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو محبت میں نے عرض کیا یہ اطاعت اس کا نتیجہ ہے. اچھا محبت جو ہے نا وہ انسان سے کوئی کرتا ہے وہ چار وجہ سے کرتا ہے، اور وہ چاروں کی چاروں وجوہات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم اور احسن طریقے سے موجود ہیں. آدمی کسی سے اگر محبت کرتا ہے یا تو کمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کسی جمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کسی سے نوال کی وجہ سے. نوال کا ترجمہ کیا ہے؟ یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کسی سے قرب کی بنیاد. یہ 4 وجہ لکھی ہیں علماء نے. پہلی وجہ کمال کی وجہ سے، یعنی آپ جس سے محبت کریں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی ایسی صفت کمال طریقے سے رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ خود بخود دکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، آواز سے اس کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے، کمال ہے صفت. بہت سے لوگ بیان بہت اچھا کرتے ہیں، آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. بہت سے لوگ بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں اس طرح انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، اتنے نرم لہجے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی خود بخود اس کی کمال صفت ہے اس کے اندر. بہت سے لوگ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، آپ اس لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایسی اچھی صفت ہوتی ہے کمال کی جس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر، ہر انسان اس سے جو محبت کرتا ہے نہیں وجوہات سے کرتا ہے. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کمالیت کا ہے یا نہیں؟ کیا کمال صفات، ساری کمال صفات کا مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ یہ ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ کمال صفت کی وجہ سے ہمیں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کتنی امت کے غم اور فکر میں لگے رہتے تھے. یہ بھی کمال صفت ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول سے کبھی کبھی ملاقات کیا کرتے تھے تو ایک چہرے کے اوپر ایک عجیب پریشانی اور عجیب کیفیت کبھی کبھی ہوا کرتی تھی. پوچھنے پر فرماتے تھے کہ یہ امت کا غم ہے مجھے، یہ امت کا غم ہے مجھے کہ کس طریقے سے میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. یہ غم اور قرب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمال ہے نہیں اللہ کے رسول کا، امت کے لیے کتنا غم کر رہے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ میں اس شمع کے ارد گرد جو پروانے ہوتے ہیں جو جلتے ہیں آ کر، جیسے لوگ پروانوں کو ہٹاتے ہیں، میں بھی، میری مثال بھی انہیں کی سی ہے کہ میں بھی لوگوں کو جہنم سے اسی طریقے سے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. جہنم دیکھو اس پروانے کو آگ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اٹریکشن اس کے لیے ہے تو اس میں جا رہا ہے نا. ہمیں بھی جہنم کی پتہ نہیں کہ جہنم میں اٹریکشن میں نظر آ رہی ہے. جہنم ساری شہوات اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اس میں اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے مثال دے کر فرمایا کہ تم بھی جہنم میں ایسی پروانوں کی طرف دوڑو، میں ان کو ہٹا رہا ہوں، میں جہنم سے ان کو ہٹا رہا ہوں. کہ جہنم کو شہوات اور خواہشات اور یہ سب چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا گیا، اور جنت کو مسائل کو پریشانیوں اور تکالیف سے ڈھانپ دیا گیا. جو اس کی طرف بھاگتا ہے وہ اس میں جاتا ہے، اور جو اس کو سہ لیتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے رکھتا ہے. یہ اللہ نے بتا دیا. اس دنیا کے اندر رہتے میرے بھائی پریشانیاں، تکالیف، مسائل، مشکلات، دین پر عمل کرنے میں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی. کوئی ملا کہہ کے آواز مار رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ وہابی کہہ کے آوازیں مار رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ دیوانہ کہہ کے آوازیں مار رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ کے آوازیں مار رہا ہوگا. اور اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اور بڑا دل کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کی سنت ہے. ان کو بھی اسی طریقے سے تانے پڑتے تھے، اسی طریقے سے باتیں ان کو سننے کو ملتی تھی. بھائی وہ کچھ کہتا تھا تو کچھ کہتا تھا، اس سے پریشان ہوئی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرف رکھ لیا، برقرار رکھا. تو اس کمال صفت کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بتائیے، جب اللہ کے رسول اتنی محبت اور اتنا ہمارے لیے پریشان، یہ تو ہوا دنیا میں.
دنیا کے اعتبار سے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے کتنے پریشان ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا مقام کہاں، آپ کا درجہ کیا نبوت کے اعلیٰ مقام پر، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہاں یہاں تو ہم آپ سے مل لیتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے، وہاں آپ سے کیسے ملاقات ہوتی ہے؟ وہاں اس مقام پہ آپ کو کہاں ملیں گے آپ ہمیں؟ فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو ان چند مقامات پر مجھے تلاش کر لینا. دیکھیے یہ بھی امت کے غم کی جگہیں ہیں. فرمایا کہ تم مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو مجھے گلسرات پر تلاش کر لینا. گلسرات پہ ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو کہ ایک روایت کے مطابق جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اس پہ ہر شخص کو گزرنا ہے. ان منکم الا واردھا، قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. جس کو بھی اللہ نے اس زندگی کے اندر جس نے جتنا عمل جس کیٹیگری کے اعتبار سے یہاں کیا ہوگا، اسی کیٹیگری کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو وہ بل کسی کو اللہ رب العزت بجلی کی تیزی سے، جیسے آنند پانند بجلی ٹھک کر کے کھلتی ہے بند ہوتی ہے نا، اس تیزی سے اللہ رب العزت اس کو گزار دیں گے. وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت اور برداری میں زندگی گزاری. کچھ لڑکتے بڑکتے جائیں گے، کچھ پاؤں کے گھسٹتے ہوئے جائیں گے. مختلف الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں. جیسے جس کا عمل اور گزرنا سب کو ہے، اور اس گزرے بغیر پروانہ ملنا نہیں، سرٹیفکیٹ ملنا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں. اب ہم وہ سمجھنا ہمارے کیا کرنا ہے. فرمایا کہ مجھے گلسرات پہ دیکھ لینا، میں لوگوں کو بجلی کی تیزی کی طرح گزروا رہا ہوں گا وہاں کہ کہیں گر نہ جائے وہ. غم دیکھیے اللہ کے. پھر فرمایا کہ اگر وہاں نہیں تو پھر تم مجھ کو حوض کوثر میں مل لینا کہ جہاں پر لوگوں کی پیاس کو میں بجھا رہا ہوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اتنی شدید پیاس کیوں نہیں ہوگی کہ جب سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی. آج اتنا دور ہے، ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے، فلانے چیز ہو رہی ہے اور دھماکہ ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے بدعملیوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اشکال کی روایت ہے، فرمایا کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے پسینے میں، اس شدت کی وجہ سے. کوئی گھٹنے کے اندر ہوگا، کوئی حقوے یہ جو کمر یہاں تک ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا. کسی کی لگام لگی ہوئی ہوگی، حدیث کے الفاظ آتے پسینے کی لگام لگی ہوگی، یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بھائی. اللہ اس سے بڑھ سبھی کا تذکرہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کہنا بہت آسان ہے بھائی. اس وقت آدمی کی پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ سمندر بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، جو پانی ایک مرتبہ پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کو یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ پلائے. فرمایا کہ وہاں مل لینا، میں وہاں لوگوں کی پیاس بجھا دوں. اور پھر فرمایا کہ میں تم کو جہنم اور جنت کے دروازے پہ ملوں گا کہ جو جہنم کے اندر کسی وجہ سے چلا گیا ہوگا تو اس کو نکال کر جنت کے اندر میں اس کو داخل کر رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں. اور پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ جائیں گے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا. تو میرے دوستوں کو عمل تو کر لیں ہم شفاعت والے جبھی تو پہچان کریں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے سے اللہ رب العزت اللہ کے فرمانے کس طرح پہچان ہوگی؟ سجدے کے نشانوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے میرا امتی. تو وضو کرے گا نماز پڑھے گا تو اس کو چہرے پہ پہچانی ہوگی نا بھائی. یہاں مطلب یہ نہیں نشان لگانا یہ مقصد نہیں ہے.
ہم سمجھے نشان ہوگا تو اس کو پہچان، اس کا نشان نہیں ہوگا نہیں، مطلب چہرے کی اس پہچان سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت خود ایک پہچان بنا دی. تو شفاعت تو ایسے ہوگی بھائی، یہ عمل ہوگا تو شفاعت ہوگی نا. بات ساری وہی آ گئی. کیسے پہچان کریں گے؟ وہ بھی سب علامت اللہ بتا رہا ہے ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زبانی نہیں عملی. یہ ہو گیا نا مطلب. زبانی تو ہم گھنٹے گاڑتے رہتے ہیں محبت کے بارے میں بہت زبردست طریقے سے. ہم سے زیادہ کوئی نعرے باز کرنے والا نہیں ہے. ایسی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب. میں نے آپ کو بتایا محبت اطاعت اس کا تقاضا ہے، دلیل ہے، اس کا نتیجہ ہے. مطلب کس بات کا؟ میں اپنے لباس، میں اپنے چہرہ، میں اپنے معاملات، میں اپنی شادی بیاہ، میں اپنے رشتے داروں سے ملاقات، میں ساری چیزیں دیکھوں، تلاش کروں، غور کروں کہ کیا میری اطاعت ہے اللہ کے رسول کے. میرے بھائی سوچو، میں بھی سوچنے کے لیے میں بھی ہوں. کیا میں یعنی ہم اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے ان چیزوں کو ہیں اس قابل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکیں؟ آپ علیہ السلام کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس چہرے کو بگاڑ سکے، اس لباس کو ہٹا سکے. منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ بھی چہرے کو اسی طرح بناتا تھا جیسے مسلمان بناتے تھے. وہ بھی لباس کو اسی طرح استعمال کرتا تھا جیسے مسلمان کرتے تھے. اور آج ہم مسلمان ہونے کے مضبوط بلکہ پکا کرتا مسلمان، بلکہ میں ہی نجات پانے والا ہوں. کتابیں بھی ہمارے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو تو بھائی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہے. کافر 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 سب کافر کافر ہو گئے. کافر بھی نہیں ہوتے، کافر کافر ہوتے. جب بیٹھے ہوئے دھنادن کفر کے بدلے لگے. کہاں ہے محبت ہے بھائی؟ کہاں گئے وہ اخلاق؟ کہاں گئے وہ اعمال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تھے؟ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ میں لگا. کمال محبت دیکھنی کیسی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں کے اعتبار سے. تو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے، یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے. کسی بھی دنیا کے اندر بھی ایک عشق جو ہوتا ہے جسے ہم عشق کہتے ہیں، ہاں سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاء اللہ سمجھتے ہیں نا، تو کسی کی ضرورت نہیں مجھے. یہ عشق بھی خوبصورتی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آدمی کسی اللہ والے سے بھی بعض اوقات محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے بھی. تو آدمی جمال خوبصورتی کی وجہ سے بھی کسی سے محبت کرتا ہے. اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہمارے کے حسن کے اللہ رب العزت نے 100 حصے کیے. پہلے 100 کے 100 حصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، پورے کے پورے حصے. یہ تو پردہ اللہ نے ڈال دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی دیکھ دیکھ کے مر نہ جائے گا. برداشت آپ نہیں لا سکتا اس خوبصورتی کی. 100 کے 100 حصے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پردے لگا دیے. یہ حسن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمال کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول کے اندر جب اتم ساری چیزیں موجود تھی خوبصورتی کی، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہونا کہ ان سے محبت کی جائے. یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے خود کی وجہ سے. خود کا مطلب تعلق، رشتے داری، پڑوسی، مسجد کا ساتھی، دینی ساتھی، سب سے خود ہوتا ہے. آدمی کی بنیاد پر ہوگی دوسرے سے محبت ہوتی ہے. اللہ کو دل میں محبت، دین کی بنیاد پر محبت ڈال دیتے ہیں، اس کا خیال کرنا. تو یہ
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے زیادہ ہوئی نا قرب ہمارا. تو اس لیے بھی آدمی گویا کہ یہ محبت، وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ محبت اطاعت کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے، ضرورت ہے آدمی. اگر اطاعت نہیں تو کچھ نہیں، دعوے زمانے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی محبت کا دعویٰ سب سے پہلے کیا بیان کریں؟ اتباع. اور دوسرا درجہ جو کہ تاکہ اس کا نمونہ پتہ چلے وہ ہے کثرت سے درود شریف. کثرت سے درود شریف پڑھنا، خالی نعرے نہیں لگانے، کلمہ شہادت کے نعرے نہیں لگانے بھائی، کلمہ شہادت پڑھنا ہے. درود کے نعرے نہیں لگانے، جگہ جگہ لکھنے نہیں ہیں، پڑھنا ہے، عملاً پڑھنا ہے. لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لکھنے کی بات الگ ہے، لیکن جو عمل پڑھنے کا ہے. اسی لیے بہت سارے مقامات کے اوپر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا. ویسے تو ادنا کم سے کم یہ کہا گیا کہ 300 مرتبہ دن بھر میں آدمی درود شریف پڑھے، کم سے کم ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول میں 1/4 وقت آپ پر درود پڑھتا ہوں. میں بہت اچھا کرتا ہوں، اگر میں دور میں پڑھا تھا. کہا اچھا میں 2/3 وقت 1/3 وقت دے دیتا ہوں. کہا بہت عمدہ، تھوڑا اور وقت اگر بڑھا سکتے. یہ فرائض اور واجبات کے علاوہ کی بات ہے، یہ نہیں بس سارا دن بیٹھے میں فرائض چھوڑ کر، یہ نہ سمجھیے گا. ہاں ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ فوراً فرائض کو سوچتے ہیں کام فرائض پہ ڈنڈی مارے ہم لوگ، ابھی دوسرے کام کرنے کے چکر میں ہم آپ اسی اہتمام سے کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شاید فرائض کو بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کا درجہ اس کو بعض اوقات اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے یہاں. کہا 2/3 وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا، جو وقت بچے گا میرے پاس ان فرائض اور واجبات کے بعد. تو میں بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے، اگر تھوڑا سا اور بڑھا دوں. کہا پورا وقت جو بچے گا اب میں درود کے علاوہ کچھ کروں گا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے کہ اب تو تیری ہر وہ چاہت جو تو چاہے گا اللہ رب العزت غیر سے اس کو پورا کر دے. آپ بتائیے میرے محترم، ہمارا ہم کو درود شریف بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں دوسروں کا کام، ہمارا کام ہے درود پڑھنا. تو بھائی جتنا ہم کثرت سے درود پڑھیں گے، اور وہ جو بیچارے ہم سے کہتے ہیں درود کے ممکن ہے، درود پڑھتے نہیں ہیں، یہ درود کا قائل نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو گنواؤں گا کہاں کا پڑھنا ہے ہمیں درود ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. درود وضو کر رہے ہو تو درود پڑھنے کا حکم ہے. نمازوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ. بزرگوں نے اس کا لکھا ہے جو پاؤں سو جاتا ہے نا، پاؤں سو جاتا ہے، اس وقت بھی آدمی درود پڑھنے میں پاؤں صحیح ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو میں آپ کو نسخے بتا رہا ہوں، ویسے بھی پڑھنے کا حکم ہے. رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، سو کر اٹھ کر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے. ہر موقع پر درود شریف حکم ہے. اور فرمایا کہ جب درود پڑھتا ہے نا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے بھی بیچ میں اور میں مسئلہ بتاتا چلوں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے کسی مجلس کے اندر تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا تو یہ واجب ہے. اور بار بار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ مجلس کے اندر پڑھنا لازم اور ضروری ہے. ورنہ وہ شخص حدیث کی روح سے بخیل قرار دیا گیا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے نام کے بعد درود شریف نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ بخیل ہے وہ شخص. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ وہ واحد عمل ہے جس کو اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت خالی کی نمازوں کے بعد دعا سے پہلے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے اس کا. یہ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تم جو ہے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم درود پڑھو، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے تم درود پڑھو.
اب ظاہر ہے اللہ رب العزت دیکھو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ حج دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں۔ اس درود سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ رحمتوں کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، کیونکہ درود کا پڑھنے کا مقصد بھی تو رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ کا درود پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور ان کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے جیسے نماز کے بعد پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دعا کے درمیان میں پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، بھلے دعا پڑھ لیا کہاں جانا رک گئی، کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کثرت میں نے آپ کو بتایا کم سے کم 300 پر دلالت کر رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا درود پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ رحمتوں کا نزول۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائے مغفرت کہہ رہے ہیں، رحمتوں کی دعا کریں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی نزول فرما، مغفرت کا نزول فرما، یہ ہم دعا کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما، یہ تو دعا کہہ رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کا اس لیے حکم دیا۔ اور پھر اگلی بات، اللہ رب العزت ویسے تو قادر ہیں اس کی دعا سننا چاہیں سنیں، نہیں سنیں نہیں سنیں، قادر ہے اللہ رب العزت، لیکن وہ دعا جس کے اندر درود شریف پڑھا جائے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور بھی ضرور سنتے ہیں، رد کبھی نہیں کرتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چیز دیکھے، اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں معمول یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو اس کو کوئی چیز پیش کرتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو وہ چیز دے دیا کرتے تھے۔ ہدیہ کوئی چیز جو ہوتی تھی اس سے زیادہ اس سے کم اس کو دیا کرتے تھے، جس نے کچھ دیا، اور حدیث میں فرمایا کہ تحابب، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ ہم تو ہدیہ دیتے ہیں اس چکر میں کہ اگلا کتنا دے گا مجھے، معذرت کے ساتھ میں نہیں اس کی مثال دوں تو آپ کو یقین کریں گے، میں شاید غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب تو بس بعض گھرانوں میں ہوتا نہیں ہے، ورنہ کچھ عرصے پہلے تک ہر گھرانے میں ہوتا تھا کہ جب شادی کے لفافے کھلتے تھے نا تو ایک لفافے میں اوپر ایک پہلے پرچہ بنتا تھا، خالدہ 500 روپے، فاطمہ 300 روپے، فلانی نے 200 روپے، 100 روپے، پرچہ بنتا تھا۔ گھروں میں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اب بھی ہوتا ہے گھروں میں، بعض گھروں میں ایسی بات نہیں ہوتا، اب ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو باقاعدہ ہوتا تھا۔ کیوں لکھا جاتا تھا بھائی؟ جب اس کی فاطمہ کی بیٹی کی شادی کا ہوتا ہے نا، اس نے 500 دیے تھے، 600 دے دیتے، اور جس نے 100 روپے دیے تھے اس نے 125 روپے دے دیے، اس لیے ہوتا ہے۔ اب بتاؤ رشتے داری میں محبتیں آئیں گی؟ یہ تو کیا تھا معاملہ، اس نے دیا میں نے دیا، یہ ہو رہا تھا کم زیادہ کی چلے کی کہانی۔ محبتیں تو یہ ہے کہ دے کر بھول جائے، اور ایسے دے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، پھر لوگ جیسی محبت آتی ہے، یہ ہے تحابب۔ غلط تو نہیں کہہ رہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں معمول تھا جب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتا تو آپ علیہ السلام کو ہدیہ میں دیا کرتے۔ تو اب اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے بڑا ہدیہ اور تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یہاں پر روزہ رسول میں نہیں، یہاں پر حدیث میں آتا ہے جب پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت پوری کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ٹہلنے کے لیے پاکستان میں تشریف لے کے نہیں آتے، یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھ لینا۔ ہاں ٹکٹ بھیج کر آپ ٹکٹ بھیج دیں اللہ کے رسول آ جائیں گے، ایسی کوئی کہانی بھی نہیں، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، کوئی ٹکٹ پہ نہیں آتے، یہ سب فضولیات ہیں، بکواسات۔ جہاں جو جس مقصد تک ہے اس کو وہیں رکھو تو فائدے میں رہو گے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، تشریف فرمائیں، کیفیت چھوڑ دو، ہماری بات کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں جو بول ڈالنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہے وہ اللہ جانے، ٹھیک ہے، کیفیت کیا ہے؟ تو وہ درود جو ہم پڑھتے ہیں
ہدیے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے، فرشتہ پہنچاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیز کو پیش کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں؟ تو کیا وہ شخص جو اللہ کے رسول کے پاس ہدیہ بھیج رہا ہے تو اللہ کے رسول اس کو ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس پر اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی دعا کے اندر درود شریف پڑھو، وہ وہاں پہنچے گا، دعا وہاں پہنچے گی، اللہ خود قبول فرمائے گا، کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی۔ درود شریف کا جو میرے دوست اللہ نے مزہ رکھا ہے نا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ محبت کا ایک حقیقی معنی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بھائی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، بھائی نعروں کے زمانے گئے، اب تو عمل کا وقت ہے میرے دوست، یہ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا ہوں، عمل 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 عمل، باتوں کا وقت گیا بھائی، عمل کرنے کی نیت کرو۔ ہم نے سنا کوئی دین کی بات، اب ہمیں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، یہ میری زندگی کا حصہ بنے گا۔ تو پھر دیکھو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کیا انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں اور کیا ہماری جو ہے پریشانیوں کا دور ہوتا ہے۔ گھبراہٹ آج ہر دوسرے شخص کی کیفیت ہے، ہر سے پریشان ہے۔ درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کر کے پڑھا ہے، دیکھو کیسے درود، نیند نہیں آ رہی درود شریف پڑھو۔ شیطان تو وہ شیطان پر غلام ہوتا ہے، جو درود شریف پڑھے اس کو سلا دے یار، ایسا نہ درود میں اس کا نجات نہ ہو جائے، فوراً سلائے گا، اس لیے درود شریف پڑھوانے فوراً سلوائے گا، ایسا نہ ہو آدھی رات اس کی بخشش کا اعلان ہو جائے، درود پڑھ رہا ہے، ساری رات جاگتا رہا درود ہی پڑھتا رہے گا، یہ تو بے شمار مقامات ہیں دوستوں، ہر موقع پر اللہم صلی علی درود ابراہیم ہی پڑھیے، وہ احادیث سے جو درود ثابت ہے وہ پڑھیے، جو کے لکھے ہوتے ہیں درود لکھی، درود تاج، درود فلانا، سیدھا یار اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم یہ سب سے بہترین زبردست درود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے درود ہیں، صلی اللہ علیہ نبی المی، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، جو احادیث سے ثابت ہے وہ بھی پڑھنے کے تیار ہیں، دوسرے چکر میں پھنسے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کبھی کتاب میں کاپی میں کسی چیز لکھ رہے ہو نا، تو وہاں پر بھی اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ یہ سلام اور سواد جو ہے نا، یہ سب کوئی چکر بازی نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بہترین، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر محمد نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی تو ادب کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، جہاں محمد لکھو گے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی۔ تو سلام اور سواد کے چکر میں نہ پڑھو، یہ بھی ایک بات کی محنت ہے تاکہ اس کو ثواب نہ ملے۔ علماء نے لکھا کہ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھتے وقت لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک وہ لکھا ہوا موجود رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 10 سال رہے، 20 سال رہے کافی، 50 سال رہے آپ کی کافی، آپ کو مرنے کے بعد بھی رہے وہ کافی، وہ کتاب موجود رہے گا، آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ ارے یار اللہ دے رہا ہے، لے لو یار، اللہ دے رہا ہے، خوب دے رہے ہیں میرے بھائی، اللہ نے تو کھانے کھلے ہوئے ہیں، ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، ادھر ادھر چکر میں پھنسے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچنا ہے، اس کی باتیں کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا، وہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ یار اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں بس اس پہ چھوڑ، وہ دے دو یار، اس پہ عمل کرو۔ فرائض واجبات کو تیار نہیں ہے، سنتوں کے اندر تیار نہیں ہے عمل کرنے کے لیے، اور دوسروں کے خلاف باتیں کروانے کے لیے تیار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، رونق بناؤ، سنتوں کی اتباع کے ساتھ بناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی جو محنت کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہ تقاضا ہے میرے دوستوں سے، محبت کا جواب ہم محبت سے دیں۔ درود شریف کے ایک نمونہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، باقی تو اصل تو اتباع ہے، باقی تو اتباع ہے، اور پھر اس اتباع کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھو کچھ مسائل بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو میں کیا کہہ رہا تھا سوچ کے بول، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے واقعی محبت ہے، کہا پھر سوچ لے کیا کہہ رہا ہے، کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، کہا فرمایا کہ اب پریشانیوں کے لیے تو اس طرح تیار رہے جیسے کہ پانی ڈھلان کے اندر آتا ہے نا، جب پانی کو ڈھلان ہوتے ہیں تو پانی جس طرح ڈھلان کے نچلے حصے میں آتے ہیں، تکالیف اور مسائل تیرے پاس اس طرح آئیں گے،
پریشان مت ہونا، یہ بتانے کا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈر کے بارے نہیں، آپ سنت کی اتباع کروں گا مسائل آئیں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو ضروری ہے. ہاں یہ تو بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن گھبراؤ نہ کہ دیکھو یار ویسے مصیبت پریشانی نہیں آتی ہے. ارے بھائی گناہ کرنے کے بعد تو زیادہ مسائل و پریشانی آتی ہیں، لیکن سنت کی اتباع کے بعد ایک دل میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اور اللہ والوں پہ تو آتے ہیں سب مسائل بھائی، سارے مسائل ساری مشکلات پریشانی تو آتی ہیں، تو کیا ہوا؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب دل آپ کا مطمئن ہوگا تو آپ کو پریشانی ہی نہیں لگے گی، خود ہے اس کے دل اللہ کرو. تو ہم میرے دوستوں خود بھی اتباع کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تو مسجدوں میں آتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، پروگرام بھی اٹینڈ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اس کی طرف ترغیب نہیں دے رہے. پتہ نہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے، کیا مسئلہ کیا چکر ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا، میرے دوست کوئی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں. اب بات کہو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. بات پہنچاؤ، ان تک بھی دین تک پہنچائیں، ان کو بھی بتا دیں بھائی یہ سنت ہے، یہ غلط ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ گھروں کے اندر تعلیم کرو میرے دوستوں، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اللہ رسول کی کلام کی تعلیم کرو، وہاں پر ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ دین کے بارے میں بھائی. پھر تمہارے لیے وہ معاون بنیں گے، پھر تمہارے رکاوٹ نہیں بنیں گے، وہ پھر تم بھی عمل کر سکتے ہو. کیونکہ سب سے بڑا رکاوٹ والا آدمی بھی اس کا گھر والے بنتے ہیں، باہر والے تھوڑی سے بنتے ہیں. تو گھر کے اندر ماحول تو آپ بناؤ گے بھائی، آپ سربراہ، آپ انجن ہو. انجن خراب ہوگا تو ڈبے کہاں چلیں گے بھائی؟ تو آپ اپنے پاور کو درست رکھو اور لوگوں اپنے گھر والوں کو دین کی سنت کی اتباع کی ترغیب دو، تعلیم دو، ان کو بتاؤ. روزانہ 5 منٹ 2 منٹ یار 4 منٹ ایک حدیث پڑھ لو بھائی، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ لو یار. اگر فضائل اعمال سے پڑھ جائے تو لوگوں کو چھوڑ دو بھائی، لیکن اس پڑھنے سے ملے گا کچھ بھی نہیں، یہ بھی بتا دیں. اللہ نے جو اس کو قبولیت دی ہے وہ میرے اور آپ کو اس سے ختم نہیں ہو جائے گی. ہاں ابھی مگر اس کی فضائل شروع کر دوں گا، فضائل اعمال کے فضائل شروع کر دوں گا تو آپ ہو گیا پاگل ہو گیا. اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اور آپ کے اگر اس کو ترتیب کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ہلاکت اور ہلاکان کر رہا ہے آدمی، اللہ نے جو اس کو مقبولیت دے دی ہے وہ رہے گی. اور آج لوگوں کے گھر الحمدللہ اللہ نے اس کی وجہ سے تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ معاف کر رہا ہے. بڑا جملہ ذرا سب کہنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو ہمارے بھائی بہت سارے اس کو برا بلا کہہ رہے تھے، بھائی اس کے اندر کوئی مجرم کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی گناہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بغیرتی بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن اور حدیث کی بات اس کے اندر نقل کر دی گئی ہے، اسی کی روشنی میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن بھی پڑھیے، فضائل اعمال بھی پڑھیے، کوئی برائی نہیں. وہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث کا اس کے اندر ترجمہ حدیث بھی موجود ہے، ترجمہ نہیں حدیث بھی موجود ہے اس کے اندر. آپ پڑھ سکتے ہو تو حدیث بھی پڑھ لو، عربی میں کوئی منع نہیں کیا آپ کو. جب آپ دیگر کسی کتابوں کے اندر ترجمے کے ساتھ جو رجوع کر رہے ہو شروع کر رہے ہو تو وہ بھی ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی پڑھ لو، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. تو اپنے گھروں کے اندر میرے دوستوں کہاں سے لاؤ گے بھائی ترغیب؟ انہی چیزوں سے تو لاؤ گے، اپنے عمل سے تو لاؤ گے بھائی. ہمارے ساتھی بتانے لگے، ہمیں سنائی تو میرے اندر سے کھولن ہو رہی ہے، فضائل اعمال کی ایک فضیلت سنانے کے اندر سے کھولن ہو رہی ہے. ہمارے ساتھی بزرگ کہنے لگے، ایک آدمی تھے اس جگہ پر گئے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد کے اندر ایک جھگڑا ہوا تھوڑا سا. یہ ہوتا ہے ہر جگہ کہ کچھ ساتھیوں نے، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ فضائل، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم یہاں نہیں ہوگی اس مسجد کے اندر، اور کچھ لوگوں نے آگے کہ نہیں ہوگی. اچھا خاصا کھڈا ہو گیا، جھگڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. لوگ تیار بیٹھے نا مسجدوں کے اندر، تیار رہتے ہیں دوسرے جھگڑا دیکھنے کے لیے، سوچتے نہیں ہے کہ کیا خرابیاں ہیں اس کے اندر، کیا نقصانات ہیں. ان لڑائی جھگڑوں کے اندر، فکروں کے اندر میرے جان کیا رکھا ہے. اس جھگڑوں کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی رات کو جو طے ہو چکی تھی بتا دیے گئے تو وہ اٹھا لی گئی. آپ دونوں تلاش کرو، نہ پتہ چل جاتی دوسرا سارے ایسے مزے کر لیتے، سب کی نجات ہو جاتی.
لیکن اس پھڈے اور لڑائی جھگڑے کی وجہ فتنے کی وجہ جو آج ہم لگے ہوئے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کی چیزوں کے اندر، یہ اللہ نے اٹھا لیا. تو 12 کو جھگڑا ہوا نہ، جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ کوٹ تک بات چلی گئی. جج صاحب نے جب فیصلہ سنا انہوں نے کہا یار تم لوگ پاگل ہو، کتاب تو لا کے مجھے دکھاؤ، کتاب کیا ہے جس کو تم لوگ پڑھا کر رہے ہو. کتاب تو لا کے بالکل ریئل واقعہ حقیقی بات ہے. میں آپ کو کوئی لطیفہ یا کوئی میتھڈ پڑھی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، جن کے ساتھ ہوئے وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کتاب تو جس کو تمہارا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، کتاب لا کے دی گئی، میں اس کو دیکھوں گا. ہوتا ہی عموماً فیصلہ سنانے میں اللہ کی جان کچھ دنوں کے لیے وہ اپنا گھر، ان کو کہیں اچانک اپنے اس کی طرف سے سرکاری کے دورے پہ جانا پڑ گیا. وہ کتاب اپنے میز پہ رکھ کے چلے گئے جیسے آدمی چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے، جب اپنے کام سے واپس آئے تو دیکھا بیگم صاحبہ بھی دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں. بیٹا بھی ٹوپی لے کے فوراً مسجد کی اذان میں دوڑ رہا مسجد کی طرف. بڑے پریشان. بیگم سے فرمائش، بیگم شوہر نے فرمائش کہ بھائی عید قریب آ رہی ہے، بیوٹی پارلر نہیں جانا. انہوں نے کہا نہیں، اس مرتبہ نہیں جانا. تو بڑے حیران پریشان، یار یہ کیا ہو گیا اس شخص کو، ان کو عورتوں کو کیا ہو گیا، بچوں کو کیا ہو گیا. میں نے تو بالکل صحیح تھا، جب میں ان سے کہتا تھا تو میری سنتے بھی نہیں تھے نماز پڑھنے کے لیے. یہ کیا ہوگا؟ تو پوچھا بیگم صاحبہ سے بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ یہ کیسے میں دیکھ رہا ہوں. کہا وہ تم کتاب میز پہ رکھ کے چھوڑ کے گئے تھے نا. ایک دن ایسی گزر رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی کتاب اٹھا کے دیکھی. میں نے جب پڑھی دیکھی شروع کری تو بڑا مزہ آیا پڑھنے کے اندر. تو روزانہ میں اپنے بچوں کو لے کر اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی. جب تم نہیں تھے میں تو کوئی کام زیادہ نہیں ہوتا تھا، چلو میں اس کو لے کے بیٹھ جاتی تھی. اور پڑھتے پڑھتے مجھے نماز کا شوق پیدا ہوا اور نماز کی وعیدیں پڑھی تو میری حالت خراب ہو گئی. وہ اتنے کفر کے طرف چلا نہ جائے ہم. تو لہٰذا ہم نے نمازیں، ہم دونوں، ہم بچوں نے اور ہم نے نمازیں کس طرح شروع کی. دوسرے دن صبح حضرت تشریف لے گا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ فضائل اعمال کی تعلیم اس مسجد میں ہوگی. یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو کتاب صرف لوگوں کی زندگیوں کو چند دنوں کے اندر تبدیل کر سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کتاب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اس کتاب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. تو بھائی اس سے میں نے کہا نا کہ جو قبولیت اللہ کسی کتاب کو دے رہا ہوتا ہے نا، یا کسی کو بھی اللہ دے رہا ہے، یا کسی شخص کو بھی اللہ قبول دے کر رہا ہے دین کے لیے، تو اس کے اوپر کام ٹو کرنے سے اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اپنے ہی آدمی معذرت کے ساتھ تھوڑی بات کرتے ہیں، بس چھوڑو. اپنے اندر دلوں کے اندر محبت پیدا چھوڑو. اپنے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے مخلوق کی میرے دوستوں محبتیں پیدا کرو. بھائی محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کے پیروا بنو، ایک دوسرے کا خیال کرو. یار بغیر غرض کے محبت کرو، بغیر غرض کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کرو. بھائی یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے دوستوں، یہی اخلاق ہیں اور یہی محبت کا دعوے کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال پر عمل کریں گے. دوستوں پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی وہ رونق ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ بار بار یہ محبتوں کے لیے تو میرے دوستوں موقع دیا ہے. ہمیں ایک دوسرے مختلف ذہنوں کے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہیں. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بن سکتے ہیں. ہم اپنے وطن کے اندر بھی وہ الگ الگ ہیں کہ ایک کوئی نعرہ مار رہا ہے، کوئی نعرہ مار رہا ہے. اسی لیے باتیں میرے دوستوں ہمارے اوپر جو حاوی ہے، مختلف طریقوں سے وہ ہمارے اوپر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی پانی کی، کبھی پیٹرول کا، کبھی بجلی کا، کبھی بنانے کا، کبھی مہنگائی، کبھی کسی کے جو عذاب ہمارے اوپر، یہ سب ہمارے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوستوں کہ آپس میں ہم ایک نہیں ہے، محبت نہیں ہے ہماری. اس پارٹی کا تو اس پارٹی کا، اس زبان کا تو اس زبان کا، اس سے مسائل ہے. وہ بڑی اچھی بات اس لیے کہی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ کے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہ علیحدہ سارے کافر ہو کہہ کر ایک ساتھ سب ایک ساتھ ہو رہے ہیں. بڑی اچھی بات کہی. وہ سب ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ کے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہ سارے کافر علیحدہ ہیں. اپنے آپ کو الکفر ملت الواحدہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے. وہ کافر سب ایک جگہ جمع ہو کر ہم سب کی پٹائیاں کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ کے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کر خود بہت الگ ہو رہے ہیں. زبان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، ہر ایک کو ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں. بتاؤ پھر. اس لیے میرے بھائی ساری باتوں کا خلاصہ، ساری بیانات کا خلاصہ، یہ ساری بیٹھنے کا خلاصہ، یہ اعتکاف کا خلاصہ، یہ بیانات، تراویح، نماز، روزہ، زکات،
سب کا میرے دوستوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں، تو بس میرے دوستوں زندگی سکون ہے۔ نماز 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 میرے دوستوں، یہ اولین ہر شخص نماز میرے دوستوں کی پہلی اس کی سیڑھی ہے۔ اگر یہ محبت چاہتے ہیں نماز کی پابندی، یہ نہیں کہ صرف انہیں دنوں میں، پورا سال میرے دوستوں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ شیطان تو ہمیں چاہتا ہی نہیں کہ نماز ہم پڑھیں، نماز پڑھیں، خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ میرے دوستوں، میں سوچا تھا کل یا پرسوں اگر زندگی میں جمعے کے دن نماز کا وہ عملی طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ہر سال بتاتا ہوں، موقع ملا تو کل یا کیونکہ آخری دن ہوگا خیر سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو وہ بات اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی ہم نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا اہتمام کروائیں اور پابندی کروائیں، جب وقت ہو اسی وقت اگر نمازوں کریں تو انشاءاللہ اللہ مجھے ہماری زندگی کے اندر کتنا سکون عطا فرمائیں گے۔ واقعہ سنا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے میدان عمل میں درود کی پرچی رکھی۔ ہائے ہائے ہائے، واقعی بات تو بڑی مزیدار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو ہم محبت کے دعوے ہیں نا، لیکن ہماری دعوے سے کھوکھلے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھی ہمارے ساتھ اپنی طرف فکر غم لگا ہوا تھا، اور کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اللہ رب العزت معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا کچھ نامہ اعمال سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں تھا، ہر اعتبار سے جو ہے وہ بالکل خراب تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تھا۔ دیکھو یار، ویسے بھی ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کا، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرات 10 درجات بلند رکھتا ہے اللہ رب العزت۔ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام اعمال بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ تو کیا اب میں گیا اللہ کے رسول کیا کہ جاؤ تم جو بھی نکال کے لاؤ، آخری بندہ جو ہے اس جنت میں جانے لگا اس کو بھی نکال کے لے کر آؤ۔ وہ جب آئیں گے، جب اس کا عمل کیا جائے گا تو سارا نام اعمال خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے نام میں۔ وہ اس نے جو کلمہ پڑھا، وہ جو اس نے ایک دفعہ پڑھا تھا درود شریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پلڑے کے اندر اس کو رکھ دیں گے، اور وہ گناہوں والا پلڑا اوپر، اور جو ایک رکائے والا درود شریف اللہ کتنی طاقت اس کے رکھتی ہے، اللہ نے اس کو سکھا دی۔ یہ بھی اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ بغیر اس کے بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس کی کتنی برکات اور فیوزات ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا ہے، بس وقتی طور پر ہوائی میں پڑھ رہے ہو تو سمجھتے کوئی نہیں، اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے ہم میرے دوستوں خوب دعائیں بھی کریں اور عمل کا اہتمام بھی کریں، اور اپنی توبہ استغفار بھی کریں، پچھلی زندگیوں پر بھی اللہ سے ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، بندوں کے سامنے کوئی بول نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اپنے سب کے دلوں سے اللہ اس کو نکال دے گا، جو برائی کو اس دعا سے توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ توبہ جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ یہی مقصد ہے کہ انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں میرے دوستوں، کب اٹھے اور کب نکل جائے۔ تو آدمی کم سے کم سچے دل سے ہر وقت توبہ کرتا رہے گا، پھر غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر غلطی ہو پھر توبہ کر لے، اس معنی 70 مرتبہ بھی دن میں اگر ایمان آ جائے تو بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو بھی معاف کرنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ انفرادی ہو یا اجتماعی مراقبہ وضو میں کرنا چاہیے یا غیر وضو؟ اور آپ کا جیسے ہم ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ، بہتر تو یہی ہے کہ باوضو کرے آدمی، چاہے وہ انفرادی شکل ہو یا اجتماعی، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی کا وہ طبیعت خراب ہے، پیٹ میں بھی زیادہ مسائل ہے اور وہ توڑ دیا ہے، تو بھی بغیر وضو کے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ مراقبے کے دوران اگر وضو فاسد ہو جائے پھر بھی کرتا ہے تو ایسا مسئلہ نہیں، کوشش کرے اس کو روکنے کی، اگر روکنے میں تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن کیونکہ مسجد کے اندر اگر وہ کر رہا ہے مراقبہ تو کوئی پتہ اچھی بات نہیں ہے، مسجد کے اندر آپ نے وضو توڑ رہا ہے، لیکن اگر بیمار ہے انسان ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، تو بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ باقی گھر وغیرہ کے اندر اگر مراقبہ کر رہے ہیں تو وہاں پر ضرور سکتے ہیں۔ آج کوئی سوال نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بہرحال